اگر اس کے عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کوتاہی رہ گئی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی کی مانگیں، اللہ سے توفیق کی مانگیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں عمل بغیر توفیق کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہیں گے تو عمل کی توفیق ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو عمل کی توفیق۔ تو جہاں ہم عمل کے لیے دعا کریں وہاں اس کے ساتھ دعا کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ توفیق ملے گی تو عمل ہوگا، توفیق نہیں ملے گی تو نہیں۔ جانتے سب ہیں، کون نہیں جانتا نماز نہیں چاہیے، کون نہیں جانتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سب کو پتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی اس لیے ہوتی ہوتی۔ تو زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل کریں۔ تو آج میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن کے لیے 5 نشانیاں بتائی۔ 5 نشانیاں اللہ نے بتائی۔ شروع میں اتنا طلب عطا فرمایا، ان المؤمنین، تحقیق بے شک یعنی پکے سچے مومن تو ہیں ہی ہے جن میں 5 نشانیاں۔ ہم اپنے آپ کو کتنا بھی مومن سمجھتے رہیں، لیکن جس کو اللہ مومن کہے وہ مومن ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہوں کہ میں بھی بہت کرتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا انما المؤمنون کہ تحقیق بے شک پکی سچی بات یہ ہے کہ جن میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ مومن ہیں، باقی مومن ہیں۔ پہلی نشانی فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی قدرت اور نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، تو ان کے دل اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ رہتا ہے ان کے دلوں میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے۔ جہاں بھی اللہ کی بڑائی سنی، اللہ کا کوئی احکام سنا، اللہ کا نام سنا، ان کے دلوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، کانپنے لگ جاتے ہیں کہ میرے رب کا، یہ میرے رب کا ہوا۔ اللہ کا نام اتنا بابرکت، اتنا ہیبت اور اتنا عظمت والا ہے کہ کافر سنے تو وہ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ اللہ کی عظمت بیان کر رہے تھے، ایک شخص وہاں بیٹھا رہا، کہنے لگا حضرت ایک نام اللہ کا اور اس میں اتنی خوبیاں، آپ نے اتنا بنایا کہ صرف ایک نام پڑھنے سے اتنی چیزیں ملتی ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، اتنی چیزیں۔ تو حضرت میں وہ فرض مجھے ملا نہیں، فرض میں گڑے ڈھگے نام کرنا۔ اب جب گدھے کا نام سنا تو وہ فلاسفہ جو تھا وہ اس کے تو ایک بڑھن آئے لے کے جائے، اتنی محفل میں کسی کو گدھا کے لے جائے تو اس کی تو حالت بدل جاتی۔ اب جب اس نے گدھے کا نام سنا تو اس کے ایک بھائی ایک رنگ آیا دوسرے نے ہے کہ میری بےزتی کرتی اتنی، سب کے سامنے مجھے گدھا کے لیے۔ جب زیادہ پریشان ہوا تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تم کو لت نہیں ماری، کوئی چانٹا نہیں مارا، تو نے مارا نہیں، میں نے تم کے گدھے کا آیا تو تیری یہ حالت ہو گئی ہے۔ جب کتھا کہنے سے تیرے دل میں یہ زلزلہ پیدا ہو گیا، تیری دل میں یہ حالت بدل گئی، تیرا رنگ بدل گیا، تو جو قدرت دار اللہ کا نام لے اس کے دل میں زلزلہ پیدا نہیں ہوگا، اس دل میں زلزلہ پیدا نہیں ہوگی۔ پھر بس بات سمجھ آ گئی، ہاں اسی لیے ہمارے مومن تو ہیں ہی وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دلوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ آپ اگر اپنے دلوں کے دیکھیں کہ ہمارے دلوں کی کیا حالت ہے، کبھی اللہ کا نام سن کے ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا، کبھی ہم نے اللہ کا نام لے کے ہمارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا، کبھی زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اللہ کی عظمت کا نام لینا چھوڑ دیا۔
دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی، ہمارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبهم تعالی علیہم فقست قلوبهم. اللہ نے انہوں نے وقت مدت گزر گئی، انہوں نے اللہ کا نام ہی لیا، ان کے دل سخت ہو گئے. اب ہمارے دل اثر نہیں ہوتا، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی برائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل کا کیوں تک نہیں پتہ نہیں پڑتا. اس لیے اللہ نے خود فرمایا کہ ایک وقت گزر گیا، انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے دل سخت تالا علیہ وقصد قلوبہم، مدت گزر گئی، ان کے دل سخت. دیکھیں جب زمین بنجر ہو جائے، زمین کو خواش نہ کیا جائے، اس پہ ہل نہ چلایا جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے اور اس پہ محنت نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ زمین آہستہ آہستہ بنجر ہو جاتی ہے. پھر وہ کاش کے قابل نہیں بیٹھے، پھر اس کو دوبارہ کاش کرنی پڑے تو اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جہاں پہلے رفیع زمین کو ایک ہل یا دو ہل دے کے یا ایک بار پانی دے کے دو بار پانی دے کے اس کو قابل کاش بنایا جاتا، اس کے اوپر 10 روز تک قابل کاش بنے گی. اسی طرح ہمارے دل، ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، اللہ کا ڈر خوف ہمارے سے دل کر گیا، اب ہمارے دل سے سخت ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ نے فرمایا پہلی نشانیاں بتائی کہ جب انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے، ان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. دوسری نشانی ہماری اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کی جائے تو مومن کے دل میں ایمان کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور کفار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی مومن کے دل بھی سخت ہو جائیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے ہیں ویسے ہیں. تو جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کے دل میں ایمان کی ترقی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے، قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، قرآن اولیاء بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ ایک آیت پوری رات گزر جاتی، صرف ایک آیت آ جاتی، صرف ایک آیت میں پوری رات گزر جاتی ہے اور ہم طوطے کی طرح ڈرتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن پڑھنا بھی باعث بات ہے، یہ بات الف لام نہیں پڑھیں گے کس لیے ملے گی. قرآن پڑھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اور پھر عمل کرنا ضرورت ہے. پڑھنا بھی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، لیکن زیادہ اس پہ کہ یہ سوچیں کہ یہ قرآن ہمیں نازل کیوں ہوا، اس میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا. دیکھیں قرآن کے ایک ہیں الفاظ، ایک ہے اس کے معنی، اور ایک ہے اس کی اسرار تفاصیر، اور پھر ایک ہے اسرار. کسی کی رسائی صرف الفاظوں تک ہوتی ہے، کسی کی رسائی اس کے معنی تک جاتی ہے، اور کسی کی رسائی اس کے اسرار تک جاتی ہے. جیسا جیسا انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ فکر پڑتا ہے، جیسے جیسے اس کا دل میں اللہ تعالیٰ کی حیبت عظمت پیدا ہوتی ہے، پھر قرآن پڑھنے سے مزہ آتا ہے. پھر اس میں اسرار تک، جس کے اسرار کھلتے ہیں، جب انسان کے اسرار کھلتے ہیں تو پھر اس کا دوسرے کوئی بات نہیں ہوتی. مولانا یہ ہوتی ہے صرف اللہ کے نام کی ذکر کی وجہ سے. مولانا شیخ خان رحمۃ اللہ حسین بدی رحمۃ اللہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو کسی بات میں اشکال ہوا، اور جو ساتھی تھے انہوں نے حضرت کے بعد جا کے حضرت سے پوچھے. حضرت رات کو جب حضرت کے ٹائم میں جب باہر نکلتے انہوں نے سوچا کہ جب باہر نکلیں گے تو میں ان کے سامنے رکھوں گا. اور جب حضرت باہر نکلے مولانا صاحب نے آ گئے
کتاب کر دی، وہیں کھڑے کھڑے وہ جب دینا شروع ہو گئے. جب کافی دیر گزر گئی تو فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. اور مولانا صاحب شیخ خان بولتے ہماری باقی میں سمجھ میں کچھ نہیں آئی. دوبارہ ہم نے شروع کیا، پھر کچھ باتیں سمجھ میں آئی، کچھ پھر بھی نہیں آئی. پھر ہم نے پوری فرمایا کہ آپ کی سمجھ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. پھر کسی کو مجھ سے پوچھنا کیوں؟ اس وقت وہ اللہ کی ذکر میں تھے، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی نبی اس بات کا ذکر اس میں تھے. پھر وہ جو اسرار جو کھلتے ہیں وہ اسرار انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، وہی سمجھتے ہیں. وہ اسرار جو ہوتے ہیں وہ صرف وہی سمجھتا ہے، یا جس طرح مرتبہ وہاں تک وہ سمجھے تو سب کچھ سمجھتا ہے. تو اگر تجھے کریں آیا تو زیادہ، اور پھر جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. 2 نشانیاں ہو گئی. تیسری نشانی فرمائی والا ربی میں توکل، وہ ہر بات میں اللہ پہ بھروسہ کرے. میرا جو بھی کام ہوگا میں رب چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں. دیکھیں توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اسباب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کا کر کے بیٹھ جائیں. اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ دنیا عالمی اسباب ہے، اس میں ہمیں اسباب پیدا کرنے ہیں، لیکن بھروسہ پر رب پہ رکھنا ہے. اللہ چاہیں گے اس میں فائدہ ملے گا. ہم بیمار ہوتے ہیں، دوائی لینا ہمارا کام ہے. ہمیں دوائی لینی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی لینی ہے، دوائی بنانی ہے. پھر شفا میں رب کے ہاتھ میں، چاہیں گے شفا ہوگی نہیں ہے. بھوک لگی ہے تو روٹی پکانی ہے، اس کے سامنے ہاتھ لقمہ توڑنا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، پیٹ میں نگرانا ہے. اب اللہ چاہیں گے تو بھوک مٹے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو بھوک. اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا دل چاہے گا تو اللہ چاہیں گے تو کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے تو بھی ہوگا. یہ نہیں ہاتھ میں آ کر کے اسباب اختیار کریں، اس کے بعد توکل کریں کہ اللہ چاہیں گے تو میرا کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم کتنا بھی زور لگا لے، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا. اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، کیسا ہوگا. اور جب اللہ چاہیں گے تو بغیر اسباب بھی دے سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ بغیر اسباب بھی نہیں دیتے، اللہ بغیر اسباب بھی دیتے ہیں. لیکن توکل یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد ہو رہی ہے. ابن السلام نے دعا کی، اللہ آپ کو بندہ ہو تو میں اسے ملوں گا. اللہ نے فرمایا پرانے پہاڑ پہ میرا بندہ ہے جو اسے وہاں گئے. ایک اور کا مریض پہاڑ پہ بیٹھا ہے تو اکیلا میرے بعد میں پورے ہاتھ کنگے کرے ہوئے یہ گرے جانے لگے. ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. واپس لوٹنے لگے تو فقیر نے کہا آئے تو بڑے گوشی سے تھے اور جا رہے اور بڑے جا رہے ہیں، ٹھنڈے ہو گئے. میں سلمائے کہ ہم بندہ تو یہی ہو گئے. گئے ان کے پاس آتے تھی، جب جانے لگے تو انہوں نے اللہ کے بندے نے فرمایا کہ کھانا کھا کے کھانا یہاں کھانے کا کوئی ہے تو کچھ نہیں، جواب پاتے نہیں ہے. کھانا کہاں سے ملے گا کہ جواب میں کیا ہوگا؟ چاہے کوئی آٹا ہو، کوئی دال ہو، کوئی لکڑیاں ہو، کوئی دوا ہو پکانے کی ہو، یہ آگ جلے تو روٹی پکائے گی تب تو کھائیں. فرمایا اللہ کا قریب ہو اور ان کی نظر کرو اسباب میں پھنسی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قریب ہو اور اسباب میں جو ہو. انہوں نے پہلے کچھ الفاظ پڑھے، پہلے ایک دستر کھانا تھا، دو دستر کھانا تھا. کھانا کھایا تو واپس گئے، جن میں خیال آیا اس کا توقع مجھ سے زیادہ ہے، ان کا توقع مجھ سے زیادہ ہے. اللہ بھائی بیٹی نہیں، ان کا توقع تم سے زیادہ، تمہارا توقع ان سے زیادہ ہے. وہ ایک مجرد آدمی ہے، ہماری عبادت کرتا ہے، ہماری نام لیتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. تمہیں ہمیں دنیا کا پیشوا بنا ہے، تمہیں اسباب اختیار کرنا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے.
لیکن خالی اسباب اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر اسباب کو دے سکتے ہیں۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، پیاس لگی تھی تو دیکھا کہ کنواں جو ہے دیکھا پانی بہت پیچھے ہے، پہنچ نہیں سکتا، ابھی وہاں نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی نکلے کیسے؟ ہاتھ درد ایسا ہی کھڑا ہو گیا، کبھی یہاں آبادی نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، پانی کیسے نکلے گا، پی گئے کیسے؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کتا آیا ہے زبان باہر نکل کے پیاسا ہے، اس نے آگے وہ بھی آگے کنویں کے اوپر کھڑا ہو گیا، دیکھا پانی نیچے ہے تو پانی کتے کے آسمان کی طرف دیکھا، دوبارہ نہیں دیکھا، پانی اوپر آیا، کتے نے پانی پیا چلا گیا۔ یہ جب گئے دیکھا پانی اوپر آ گیا، یہ بھی گئے جو ملے تھے پانی پیے چل گئے۔ ہاتھ اٹھایا، یا اللہ وہ کتا تھا، جانور تھا، کتا تھا، اس کے لیے پانی اوپر آ گیا اور میں انسان آ کے اوپر میرے پانی پھر ہی چلا گیا۔ آواز آئی اس کی توکل مجھ پہ تھی اور تیری توکل ڈول رسی پہ تھی، ڈول رسی ہوگی تو پانی ملے گا، ڈول رسی نہیں ملے گی تو پانی نہیں ملے گا۔ تم مجھ سے پانی مانگتے تو میں تمہیں پانی مانگتا، پانی تمہارے لیے پانی اوپر آ جاتا، تم وہ پانی مانگتے میں تمہارے والے پانی تمہارے لیے منہ پر کہ تمہارا توکل جو تھی وہ ڈول رسی پہ تھی، اس لیے پانی نہیں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مانگو 10 دفعہ دیتے ہیں، ایک دفعہ مانگو 10 دفعہ دیتے ہیں۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ ہوا تو زمین کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم بھی کر دیا کہ جو سے چاہو کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا وہ تو زمین کی کھینچنے لگی، جب زمین دفن ہونے لگا تو اس نے کہا ہے موسیٰ مجھے بچا، مجھے بچا، موسیٰ کا زمین اور سارا دس گیا۔ جب زمین کے سارا نہ چلا گیا تو اللہ نے موسیٰ سے موسیٰ اس نے تمہیں اتنی دفعہ پکارا تجھے ترس نہیں آیا، اس نے تجھے اتنی دفعہ موسیٰ مجھے بچا، موسیٰ مجھے بچا، تمہیں ترس نہیں آیا، اس نے تجھے اتنی دفعہ بتایا تجھے اسے نہیں بچایا، مجھے ایک دفعہ بھی کہتا یا اللہ اگر مجھے ایک دفعہ بھی کہتا یا اللہ مجھے بچا تو میں غلط نہیں ہونے دیتا، مجھے بچا دیتا۔ لیکن ہمارا توکل نہیں ہے، یہ چیز ہوگی تو ہمیں ملے گی، وہ چیز نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کریں، ہوگا تو میرے رب کہیں گے ہوگا، میرے رب چاہیں تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، بغیر توکل بھی ملے گا۔ ہم بندے نہیں بنتے، ہم بندے نہیں بنتے، اللہ تو سب کو دینے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک قحط کا سیزن تھا، قحط پڑا ہوا، ایک غلام کسی کا وہ عیش کر کے وہ کھاتا روٹی ہاتھ میں پڑی بڑے عیش کر کے جا رہا تھا۔ ایک اللہ کے بندے نے کہا تمہیں پتہ نہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تم ایسے عیشیاں اڑا رہے ہو؟ کہنے لگا میرے مالک کے پاس بہت اناج ہے، میرے مالک کے پاس بہت اناج ہے، اس لیے مجبور۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ یا اللہ پیدا کرنا تو آتا ہے، پالنا نہیں آتا، پیدا کرنا تو آتا ہے، پالنا تو نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اس سے سیکھ لو۔ مالک اس کے ساتھ پیدا کرنا تو آتا ہے لیکن پالنا نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اس سے سیکھ لو۔ آواز آئی ہمیں پیدا کرنا بھی آتا ہے، ہمیں تیرنا بھی آتا ہے، تمہیں بندہ بننا نہیں آتا، تمہیں بندہ بننا نہیں آتا، بندہ بننا ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو۔ تو اپنے رب پہ بھروسہ کریں، ہم جو کچھ بھی کریں اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی، اللہ چاہے گا تو روزی برکت ہوگی، اللہ چاہے گا تو بیماری ملے گی، اللہ چاہے گا تو بھوک مٹے گی، اللہ چاہے گا تو نوکری ملے گی، اللہ چاہے گا تو اولاد ملے گی، نہیں چاہیں گے تو سارا زندگی زور لگاتا ہے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یہ کسی کی بات بس کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے بھی عائشہ کو اولاد دینے سے نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیں، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں واپس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے بی بی عائشہ سے نکل ہے اولادی ہوئی، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتا ہے۔
نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہیں چاہتا. لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس میں ہم اللہ سے مانگنے چھوڑ دیں ویسے جب کہتے ہوگا نہیں. ہمیں مانگنا ہے, بار بار مانگنا ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں. ہمیں دوائی لینی ہے, گولی کھانی ہے, اس کے بعد اللہ آپ چاہیں تو شفا دیں. اس میں شفا ہے, اللہ چاہیں تو شفا دیں. موسیٰ السلام کے پیٹ میں درد ہو گئی, اللہ نے آج کے اللہ کے پیٹ میں درد ہے, جب تک پتہ کرو انہوں نے پتہ کرایا اس بعد اس وقت کے بعد پھر موسیٰ السلام اسی جب تک پتہ کرایا تو شفا تو پھر نہیں ہوئی, پیٹ میں درد گیا. ہاتھ کا اللہ پہلے اسی جب تک پتہ کرایا شفا مل گئی. اب اسی جب تک پتہ کرایا اب نہیں ملی. اللہ نے موسیٰ جب کے پتے میں نہیں ہے, شفا میرے حکم میں. شفا جب کے پتے میں نہیں ہے, شفا میرے حکم میں. میرا حکم ہو کر شفا ملے گا. تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں, سبب اختیار کریں اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھیں. تیسری شان ہوئے والا رب پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ, چوتھی نشانی یہ بتائی, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. دیکھیں پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, قائم نہیں کرتے. پڑھنا اور بات ہے, قائم اور بات ہے. پڑھنا ٹھیک ہے, ہمارے ذمہ سے فرض اتر جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں, لیکن فائدہ اللہ دیں گے. لیکن ہر چیز کی تاثیر ہے. جس طرح اللہ کے نام کی تاثیر ہے کہ دل میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے, اللہ کے نام لینے سے ان کے دل میں زلزلہ پیدا بہت ساری ہوتا ہے. اسی طرح نماز کی تاثیر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اگر نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے تو نماز ہے, ورنہ نماز نہیں. یاد رکھیں, جو نماز ہمیں یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتی, جو نماز ہمیں یہاں بدتمیزی سے نہیں روکتی, جو نماز ہمیں یہاں کم توڑنے سے نہیں روکتی, جو نماز ہمیں یہاں دوسرے کاموں کرنے سے نہیں روکتی, وہ نماز ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گی. وہ نماز ہمیں حشر کی گرمی سے نہیں بچائے گی. وہ نماز ہمیں اس رات کی سختیوں سے نہیں بچائے گی. ہمارے دل میں فرض ہوتا جائے گا لیکن بچا نہیں سکتے. جو ہمارا ہمیں یہاں فائدہ نہیں دیتی وہ قبر میں کیا فائدہ دے گی. جو نماز ہمیں یہاں فائدہ نہیں دیتی وہ حشر کے میدان کی گرمی سے کیسے بچائے گی. جو نماز ہمیں یہاں نہیں روکتی وہ نمازیں اس رات سے کیسے گزارے گا. سوچنے کی بات. جب ہمیں یہاں ہی نہیں کچھ فائدہ دے گی تو وہاں کیا فائدہ دے گی. اگر نماز یہاں فائدہ دے گی تو وہاں فائدہ دے گی, یہاں فائدہ دے گی وہاں فائدہ دے گی. ہمیں نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. ایک صحابی نماز عربی مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, نماز پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع وصلی الا تصلی, جو نماز پڑھو نماز نہیں. وہ پھر گئے, پھر نماز پڑھی, پھر آ کے سلام کیا. نبی پھر میں جو نماز پڑھو نماز پڑھو. پھر تیسرے بات ہے تم جو تمہیں نماز پڑھی, پھر بجا سن نہیں بتائیں کیسے نماز پڑھی. پھر ایسے نماز پڑھو. نماز معراج المومنین ہے. جن کو نماز میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ان سے نماز کیسے دیدار ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معراج المومنین ہے, مومن کی معراج ہے. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی نماز میں جائے. جس مومن کو معراج نماز میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا وہ سب نماز نہیں پڑھتا. کہتے ہیں کہ ایسی نماز کیسے ہو سکتی ہے. ایسی نماز کبھی ہوتی ہے, ایسی نماز ہوتی ہی نہیں, بن سکتی ہے. یہ باتیں کہ نہیں بنتی ہے, ہوتی ہے. لیکن ہماری کمی وہ جو غلط بات ہے ہوتی ہے. کر کے دیکھیں, تجربہ کر کے دیکھیں, جن کو تجربہ ہے وہ کر کے دیکھیں, ہوتی ہے ایسی نماز ہوتی ہے. آپ نماز پڑھیں, سجدے میں سر رکھیں, پھر دیکھیں سجدے میں سر جھکانے کو نہیں چاہتا ہے یا نہیں. آپ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہو, نفل پڑھیں, سجدے میں سر رکھیں, اللہ کے سامنے گر گرائیں, پھر دیکھیں گے آپ کا سر اٹھانے کو دل چاہتا ہے.
میں یہ باتیں ایسی کتابی نہیں بتا رہا، تجربے والی باتیں بتا رہا ہوں، تجربے والی بات ہے۔ سر کرتے ہیں پھر دیکھیں اللہ کے سامنے کہ سر اٹھانا کیسے دل جاتا ہے، ہاتھ اٹھائیں پھر اللہ کے سامنے دیکھیں ہاتھ زمین پہ کیسے آتا ہے، ایسے بول نہیں۔ ایک جماعت کے امیر تھے، صاحب میں تھا تو والد صاحب تشریف لائے ہیں، جو جماعت کے امیر تھے وہ مجھے کہنا کہ مجھے ملنا ہے، میں نے کہا جو ملایا ان سے تو والد صاحب نے کچھ نماز کے بعد میں بات کی، فرمانے لگے ہم نے بہت ساری اتنی عرصہ لگایا ہے، ہمارے کہنے سے بہت سارے لوگ نمازی بن گئے ہیں، لیکن جیسی نماز آپ پڑھا رہے ہیں ایسی ہماری اپنی ایک نماز نہیں۔ فرمایا کہ آپ نے نماز کی طرف بلایا ہے، اللہ نے برکت عطا فرمائی، لوگ نمازی بن گئے، لیکن آپ نے نماز کو بنایا نہیں۔ نماز کی طرف بلانا اور بات ہے، نماز کو بنانا اور بات ہے۔ نماز کی طرف بلانا بھی اچھی بات ہے، کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز اللہ تعالیٰ سوچ دیں گے، لیکن نماز بنانا زیادہ ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھتے ضرور ہیں، نماز بناتے ہیں، اور جب تک نماز بنے گی نہیں اس وقت تک پائے گا۔ ہماری نماز کیسی ہے؟ ایک شخص کو کہنے لگے عشاء کی نماز ایک مورسوں نے پڑھائی، 4 رکعت پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر لیا، آج سلام پھیر لیا، اس کے بعد احساس ہوا کہ سلام پڑھیں، اپنے 2 پڑھی کہ 4 پڑھی، نہ مورسا کو یاد ہے نہ پیچھے والے کو، کسی کو یاد ہے، سارے کسی کو 2 پڑھی، کوئی 4 پڑھی، ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا تھا بھی 2 پڑھی، 2 پڑھی، سب نے کہا تو کسی کو بھی پتا نہیں ہے 2 پڑھی ہے 4 پڑھی، تم کیسے کہ 2 پڑھی؟ ہاں جی 2 ہی پڑھی، اس لیے 2 پڑھی ہے کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو اپنی زبان بند کر کے آتا ہوں، اب زبان بند کر میں آتا ہوں تو جب نماز شروع کرتا ہوں تو میں حساب پڑھا شروع کر دیتا ہوں، جب 4 رکعتیں پوری ہوتی ہے میرے حساب پڑا ہو جاتا ہے، آج میں آدھے میں پہنچا تھا تو سلام کر دیے پھر پوری۔ ہماری نماز ایسی ہوتی ہے، ایسی نماز ہمیں نہ دنیا میں فائدہ دے گی، نہ قبر میں فائدہ دے گی، نہ حشر میں فائدہ دے گی، نہ مسرات میں فائدہ دے گی، یقین رکھنے فائدہ دے گی۔ چوتھی نشانی فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی نشانی ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اور 5ویں نشانی یہ بتائی مما رزقناہم، جو کچھ بھی ہم نے اسے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ سانپ بن کر ہی بیٹھے، جو اللہ نے رزق دیا ہے ہم نے نہیں کمایا، اللہ نے دیا، جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے دیا، ہم نے نہیں کمایا، اللہ نے چاہیں گے تو دے گے، نہیں دیں تو نہیں دیں گے، اتنا زور لگا دو۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اللہ سے رزق کی کشش مت مانگیں، زیادتی مت مانگیں، برکت مانگیں، اللہ سے رزق کی زیادتی مت مانگا، برکت مانگا، تھوڑی ہوگی اللہ برکت عطا فرمائیں گے پھر پورا ہو جائے گا، زیادہ مانگیں گے برکت نہیں ہوگی، کچھ بھی کریں پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے زیادتی مت مانگیں، اللہ سے برکت مانگیں، زیادہ مجھے برکت عطا فرمائیں، رزق میں برکت عطا فرمائیں، پھر تھوڑا بھی ہوگا اسے برکت آ جائے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں تو اس میں غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس والوں کو دیکھیں، اپنے اگلے وکاروں کو دیکھیں، اپنے محلے والوں کو دیکھیں۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں بریلوی رہتا تھا، شیعہ رہتا تھا، اہل حدیث رہتا تھا، دیوبندی رہتا، کون رہتا تھا یا کیوں رہتا تھا، تمہارے پڑوس میں شیعہ کیوں رہتا تھا، اہل حدیث کیوں رہتا تھا، بریلوی کیوں رہتا تھا، فلاں کیوں رہتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سوال ضرور ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں بھوکا کیوں رہتا ہے، یہ سوال ہی ہوگا کہ کون رہتا تھا، کیوں رہتا تھا، سوال یہ ہوگا کہ بھوکا کیوں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں کچھ اچھی چیز پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کچھ پڑوس میں بھی بھیج دیا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بکری کا گوشت سارا فریجوں میں رکھیں گے اور اگلے بکری تک کھائیں گے، ایک بکری کا گوشت اگلے بکری تک چلائے گا، غریب بھرے مرتے رہے کچھ میں کو دیں گے لیکن پورا گوشت رہے گا۔ ارے اللہ نے دیے ہے تم اللہ کے ہاتھ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دیں گے۔
تم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 سنے میں دوں گا 70 آتا اللہ۔ اور بیراب بچے کے پاس مہمان آ گئے، ایک روٹی تھی باہر سے پکی جائے وہ خاتمہ کہنے لگی دیکھو مہمان تھے، ایک روٹی پر تھوڑا بہت رائتا ہو جاتا، وہ بھی انہوں نے اٹھا کے دے دی، ابھی کو کیا کرایا بیوی راجا سے مہمان سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد موٹا کرتا دیکھا بولے خاتمہ کا دیکھو کون ہے، باہر جا کے دیکھا تو ایک شخص ہے وہ روٹی لے کے دیکھو کتنی ہے، اور ہماری صبح ہماری کس روٹی دیکھو 3 روٹیاں آئیں گی، 3 مہمان سے وہی وقت چلے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی دفتر دی، پھر پورا جگہ کون ہے سایہ ہے، روٹیاں ظاہر کتنی ہیں اس کا کہ ہماری نہیں بڑا ہوتی ہوتی ہے ہماری وہ دفتر۔ تیسرے کو آیا تو دیکھیں کتنی ہیں کہ 10 کر لیا ہوئی ہماری مانی ہمیں تو پہلے 3 آئی وہ بھی ہماری نہیں ہے، 7 آئی وہ بھی ہماری نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک بندے میں 10 ہوا، یہ 3 کی ہماری نہیں، 7 ہی ہماری 10 سے یہ ہماری اللہ نے ایک میں 10 نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، خرچ کرو جتنا حضرت اللہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے عرض کیا بہت غریب تھا، موسیٰ علیہ السلام کے یا اللہ کے نبی جواب وہ حضور کو جائیں اللہ سے باتیں کریں تو اللہ سے کہ میرے جتنے نصیب میں جتنا دیتے مجھے ایک ہی ایک بار پیٹ بھر کے کھا لوں، اس کے بعد ویسے مرنا جتنا ہے ایک بار پیٹ بھر کے کھا لوں میں تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں بڑھتا ایک بار کرتا وہ سب ٹھیک وہ جھوٹ کر کے جب باتیں ہوئی جب میں کسی سے بات کہی تھی کہ آج اللہ ایک کہا تھا کہ جتنا میرے کو مجھے ٹھیک ہے میرے وہ جتنا دیتا تھا اس کو مل گیا ہوگا۔ اب اسے جب کھانے لگا ایک فقیر آیا اللہ کے نام میں مانگا، انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ جتنا میرے نصیب میں تھا وہ سارا نہیں، اب اس کے بعد میرے نصیب اور کچھ نہیں، میں کھا لوں گا لیکن بھوک سے مرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو دوں گا یہ کوئی ہے اس کا پیٹ بھر مجھے ویسے اس کے بعد میں مجھے مرنا ہے بھوک سے مرنا ہے پھر اس کو دے دیتا ہوں، یہ کھا جائے اس کو دے دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان کو دے دیا، اس کے ایک کے بڑے 10 منٹ ہو گئے، وہ دیتا گیا اللہ دیتے گئے، وہ خرچ کرتا گیا اللہ دیتے گئے، وہ دیتے گئے۔ ایک دوسرے کام کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بہت بڑا محل ہے، وہاں ہزاروں آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، لوگ اتنے ہزاروں بیٹھ کے لنگر کھا رہے ہیں۔ موسیٰ بڑے دیکھیں کون جگہ دیکھیں کون ہے، ان سے جب ملے تو کوئی شخص جسے روٹی تھی یقینی رکھوا بڑے حیران ہو گئی اس کے نصیب میں بھائی ہونا وہ اس نے کھا لیا، اب اس کے بعد کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ السلام نے اللہ سے کیا اللہ جتنا تھا تو وہ تو آپ نے دے دیا، اب یہ اس کے بعد اتنا سارا کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا میں موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت شروع کر دیا، وفات شروع کر دیا، یہ مجھے دیتا ہے میں اسے لوٹا کے دیتا ہوں، یہ مجھے دیتا ہے میں اسے لوٹا جاتا ہوں، یہ دیتا جاتا ہے میں لوٹا کھا جاتا ہوں، اسے میں تجارت شروع کر دیا۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ خرچ کریں گے اللہ اور دیں گے، جتنا اللہ کے ذریعے میں خرچ کریں گے اللہ اور دیں گے۔ ایک منٹ میں میں نے پڑھا کسی نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت ہو تو اپنے ماں باپ کا حصہ اپنے کام جتنی بھی نکال دیتی ہے جتنا ہے اس کا حصہ ماں باپ میں نکالتا اتنا حصہ اپنے والدین کے نکال دو، الگ کر دو، وہ ان کو دیا ہوئے پھر جب تمہاری ضرورت ہوگی تو ہم جو بھی ہمیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ خرچ دینے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے لیے ساری زندگی 2 آدمیوں کی تلاش میں رہا، مجھے نہیں ملا۔ ایک وہ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا شخص میں نے ساری زندگی تلاش کیا مجھے نہیں ملا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، مجھے 2 آدمی ساری زندگی نہیں ملی۔ تو ہم جو بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ 5 نشانیاں مومنین کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم میں یہ 5 نشانیاں ہیں،
اگر یہ 5 نشانیاں ہیں تو پھر ہم مومن ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، پھر ہم پکے سچے مومن ہیں، ورنہ ہم کچے مومن ہیں۔ کلمہ پڑھ کے تو ایمان تو آ گیا، لیکن مومن جو اللہ کہتے ہیں وہ جن میں ہماری 5 نشانیاں ہیں وہ پکے مومن ہیں۔ اب اگر ہم اللہ المومنین حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذین قلوبهم وإذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پکے سچے مومن ہیں، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اب ہم پکے سچے مومن بن کے ہمیں ملے گا کیا؟ یہ 5 نشانیاں ہم پیدا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں 3 انعام ملیں گے، وہ پھر پوری زندگی رہی ہے۔ زندگی میں پاک کی کبھی آنے والا اس کے بعد بیان ہوگا کہ 5 نشانیاں ہم اپنے آپ میں پکے کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا میں ہم پکے کر رہے ہیں۔ ہم ان باتوں پہ غور کریں، سوچیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا کمی رہ گئی ہے، جہاں جہاں کمی رہ گئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ کے سامنے اس کو کوشش بھی کریں، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ جو میں نے میرے بس میں تھا کہ میں نے کیا، آپ کی توفیق ہو گئی تو میں یہ کام کر سکوں گا، اور آپ چاہیں گے تو کام کر سکوں گا، آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں کر سکوں۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی کوتاہی دیکھیں، اپنے اعمال پہ بھروسہ مت کریں کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، میں نے بہت کچھ کر دیا، میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی، میں نے بڑے روزے رکھ لیے، میں نے بڑی خیرات کر لی، بار بار یہی خیرات گلے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ شہید کو بولیں گے بغیر شہید ہوتا ہے تو صاحب نے بغیر سب کو نکل جائے گا، لیکن شہید بعد پھنس جائے گا کہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا، مشہور کے لیے کیا تھا۔ یہ شہادت میں سے گلے پڑ جائے گا، یہ علم میں سے گلے پڑ جائے گا، یہ سخاوت میں سے گلے پڑ جائے گا، اس میں اخلاص پیدا ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا یہ کام نہیں آئیں گے، لیکن قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال توڑے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ میں نے 10,000 کلمہ پڑھ لیا، میں نے 50,000 ذکر کرتا ہوں جی، ابھی میں کسی پوچھوں کتنا ذکر کرتا، میں 50,000 کرتا ہوں جی، میں 25,000 کرتا ہوں، میں 50,000 کرتا ہوں، مت کریں 50,000، تھوڑا کریں، اخلاص سے کریں۔ وہاں جو ہے وہاں گنا نہیں جائے گا 50,000 کیا، وہاں توڑا جائے گا۔ ہم 50,000 کا ذکر کریں، ہمارے دل پہ اثر نہ ہو، ایک دفعہ اللہ کا نام لے ہمارا دل زلزلہ پیدا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے 50,000، وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے وہاں توڑے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اخلاص پیدا کریں۔ اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص پیدا ہوگا اللہ کا ذکر کریں، اخلاص پیدا ہوگا اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی پڑھائی دھیان میں ہوگی، اللہ کی پڑھائی ہمارے دل میں آئے گی تو پھر ہمیں اخلاص پیدا ہوگا۔ میں ایک ہمارے صاحب کے پاس تشریف آوا تھے، میں نے وہاں پر ایک ہمارے پاس ڈاکٹر آتے تھے، والد کرنے کی کہنے لگے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ پہلے زمانے میں حکیم نظر پڑھتے تھے تو بیماری بتا دیتے تھے، آج کل کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہمارے لگے ہمارے استاد کہتے تھے، وہ ہمارے لگے میرے اپنے والد سے پوچھا تو والد صاحب ہمارے لگے کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ 1,000 اللہ کا ذکر روز کرو، 1,000 40 دن کے بعد تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی، تم نفس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری نفس پہ ہاتھ رکھو گے تمہیں بیماری کا پتہ چلے گا۔ آج ہم 50,000 ذکر کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا،
دوسروں کی بات ہے اپنا ہی پتہ نہیں پڑتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. دوسرے کی بات تو چھوڑ دیا اللہ کا، لیکن ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں پڑتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کرتے نہیں، ہم گنتی پوری کرتے ہیں. گنتی پوری نہیں کرتے، اخلاص سے کریں، کم کریں اخلاص سے کریں، زیادہ کریں. مومن کی ہے دیکھیں اللہ کے دو آنسو اللہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پوچھیں گے کس کا شراف ادا کرے گا، دیکھیں گے کچھ نہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اب ہمارے اللہ برابر کچھ بھی نہیں کے پاس. پھر دیکھو اللہ پھر فرمائیں گے دیکھو، پھر دیکھیں گے کہ تمہاری اللہ کچھ بھی نہیں. اور سب دیکھیں اپنی آنکھوں میں دیکھو، کبھی میری آزاد میں رویا، کبھی میرے جانی جائے محبت میں رویا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کسی بنے گا یا اللہ آنسو نہیں نکلے، آنسو نہیں نکلے، کبھی رویا ہی نہیں، آنسو نہیں نکلے. اللہ فرمائے کہ دیکھو ایسا ہوا کبھی اس کی آنکھ گیلی ہو، آنکھ باہر نہ نکلا ہو، لیکن آنکھ نم آئی ہو، نمی آئی ہو. دیکھو یہ پہ نمی بھی آئی ہے، یا اللہ ہاں معمولی سی نمی تھی اور اس میں آنکھ ٹکتا نہیں تھا، نمی تھی. اللہ نمی تھی نا، یہی مجھے زیادہ کیونکہ جو اس کو لے لے اسی کو لے لو. اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، لیکن ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی اللہ کا ڈر اور خوف اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کو ایک شخص دوستوں کے جائے گا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا جائے گا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا جائے گا. جہنم سے نکالے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے کو جاتی ہوئی نہیں، اللہ حساب کا برابر. اللہ فرمائیں گے تو پھر تو چھوٹی ہو جاتی ہے، جہنم سے معلوم ہو جاؤ. ایک شخص جائے گا تو پیچھے مڑتا ہوا دیکھا جائے گا. اللہ فرمائیں گے پھر اس کو بڑھائے گا، ارے کیا ہوگا، پیچھے مڑ کے وہ فرمائے گا یا اللہ میں اب بھی آپ کے رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں اب بھی آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اللہ میں اچھا تو میرے رحمت سے نا امید نہیں ہوا، جاؤ تو میرے رحمت سے. اللہ اسی کو بول رہے ہیں. دوسرا جو ہے میں جو جانا میں وہ ایسا اچھا بھاگے گا، تیز بھاگا جا کے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ پھر اس کو بلائیں گے تجھے جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگا. ایک بار باہر نکالا گیا پھر تو جہنم میں دوبارہ لایا بھاگ کے جا کے جہنم میں گرا، آگ سے ڈر نہیں لگا کہ اللہ آگ سے ڈر کو لگتا تھا. تو پھر تو کیوں گیا بھاگتا کیوں گیا کہ اللہ میں دنیا میں کبھی آپ کا کہنا نہیں مانا، میں نے دنیا میں کبھی آپ کا کہنا نہیں مانا. تو آج آپ نے کہا کہ جاؤ جہنم میں آ جاؤ، تو میں اس لیے بھاگا چلو آج تو کہنا مان لوں. دنیا میں تمہیں کہنا نہیں مانا تو آج مان آپ کے کہنا اچھا تم میرا کہنا مانا کیا تم نہیں کرے. اللہ تمہارے بڑے کو بول رہے ہیں، لیکن ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم کرتے نہیں. خالی طرح پر نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے جو سنیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جو کچھ بھی ہے اور اس کے سامنے جو ہم سے ہوتا ہے اس سے اللہ کا شکر کرے. اللہ آپ کا شکر ہے. دیکھیں شکر کرنے والا بھی جنت مل جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت مل جائے گا. بعض ٹائم پیدا ہو جائے گا. ایک ہفتہ آدمی دعا کر رہا تھا، حضرت کو دعا کر رہے تھے، دعا مانگتا دعا کر رہا دعا کر یا اللہ میرے تھوڑوں میں شامل کرتا ہے، یا اللہ میرے تھوڑوں میں کم میں شامل کرتے ہیں. عمر کو کیا دعا مانگتا ہے؟ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا کتاب جانتا ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ کیا دعا مانگو، یہ تھوڑے کیا ہے؟ تو نے کہا یا اللہ امیر مومن اللہ فرمانے قریب میں جو آدمی شکور اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوئے، اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہو گئے. میں دعا میں یا اللہ تھوڑا سا شامل کروا دوں. تو شکر گزار کرنے کے والے بھی جنت میں جائیں گے اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. ہمیں اگر تکلیف پہنچے تو صبر کریں، اگر نعمت ملے تو شکر کریں. اور آپ
ترقی آتی ہے تو شکر کریں، تندرستی آتی ہے تو صبر کریں، صحت ملتی ہے تو شکر کریں، بیماری آتی ہے تو صبر کریں۔ شکر اللہ نے فرمایا، نوزر فرمایا جنت و رضا جنت جو ہے امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ اللہ سے امید بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بول رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھیں کہ ایسا ہو پکڑ میں امید بھی رکھیں اللہ سے اور خوف بھی رکھیں، پھر اللہ سے یاد کریں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا ثبتنا على صراط المستقيم توفنا مسلما وحفظنا بالصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك من فضلك وزيادة من فضلك كما يليق بفضلك أبدا دائما في الحياة الدنيا والآخرة اللهم ربنا ثبتنا على الصراط المستقيم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم ربنا فاغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء کریمہ بخشا برحاریمہ کہ ہستہ مسیر کمند ہوا نگاہیں غیرت فریاد رس تو ہی ہے سیارہ پتا بخش بس نگاہدار آراز راہ پتا پتا در گزارو سوال انتما دست رحمت ہر کشا دست رحمت ہر کشا بور سفید من نگر گرزی ازدار گناہ ہوئے سیاہ ہوتا یا اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانشتہ نادانشتہ ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ تعالی ہم نے دل کی روشنی کیے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے جو ہم متفائی میں کیے جو ہم نے محفل میں کیے سب آپ کے گھر میں ہیں یا اللہ تعالی ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں ہمارے گناہ ہمارے زمین کی ضرورت ہے لیکن آپ کی رحمت مجھ بھی آپ کی رحمت کے ساتھ کے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے یا اللہ تعالی بیماروں کو شفائی کا اللہ عطا فرمائے بے روزگاروں کو حلال کام واجب عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک صالح عطا فرمائے یا اللہ تعالی دوستوں کے جو بھی حالات ہیں جائز حاجات ہیں پوری فرما دیں یا اللہ پاک ہم جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے جو ہم نہیں مانگتے مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے یا اللہ پاک ہم بعض دفعہ ہماری زبان سے ایسی چیزیں مانگ بیٹھتے ہیں جو ہماری لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی یا اللہ پاک جو ہم ایسی دعائیں مانگیں وہ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی بہتر چیز عطا فرمائے یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو حالانکہ ہمیں قسم کے قبول فرمائے اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الآجال وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة
وبعد الممات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا رب. لنگر تیار ہے. تمام ساتھی چھت پہ تشریف لے کے جائیں. تمام ساتھی چھت پہ تشریف لے کے جائیں. لنگر تیار ہے. شہر میں ماضی سے باہر نکل گئی وہ گیٹ बैग ऊपर होगा ना सर में लग रहा है